الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کسی مسلمان کے اچھے ہونے اور اس کے جنتی ہونے کی پہچان صرف اس کا عبادت گزار ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا اخلاق، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس کا برتاؤ اور رویہ یہ کیسا ہے، یہ بھی ایک مسلمان کے جنتی ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا، مسند احمد میں یہ صحیح درجے کی حدیث ہے۔ آپ کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ عبادت میں بڑی مشہور ہے، نمازیں اس کی، روزے اس کے، صدقہ خیرات اس کا بڑا معروف ہے، لیکن ایک بات اس کے اندر ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے، اپنے پڑوسی کو تنگ کرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہیا فی النار، یہ عورت جہنمی ہے۔ ایک اور عورت کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ نماز، روزہ اور صدقہ خیرات تو صرف فرض کی حد تک ہی ادا کرتی ہے، اور صدقہ خیرات وہ پنیر کے چند ٹکڑے ہی صرف صدقہ کر پاتی ہے، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کرتی ہے، پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتی۔ تو آپ نے فرمایا ہیا فی الجنہ، یہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ تو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت گزار عورت کو جہنمی قرار دے دیا، کس وجہ سے کہ وہ پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، پڑوسی کو تنگ کرتی ہے، اور ایک دوسری خاتون جو عبادات تو صرف فرائض کی حد تک ہی ادا کرتی ہے، لیکن اس کا حسن سلوک اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں۔ اس حدیث سے یہ کوئی غلط مطلب نہ نکالنے کی کوشش کرے کہ عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل چیز جو ہے وہ تو حقوق العباد ہی ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہی ہے، یہی سب کچھ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جس کو آپ علیہ السلام نے جنتی قرار دیا ہے، یہ بھی عبادت تو کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حسن سلوک بھی کرتی ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، حسن اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اگر یہ حسن اخلاق نہ ہوا، یہ ہمارا لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ ہوا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بد اخلاقی کی وجہ سے، لوگوں کے حقوق مارنے کی وجہ سے کہیں ہماری عبادات کو بھی اللہ تعالیٰ رائیگاں، ضائع اور بیکار نہ بنا دے۔